السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 39 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، یحب، وہ محبت کرتا ہے، الرفق، نرمی کو، نرمی سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے 4807۔ اس میں بھی بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہم اس حدیث پہ، اس چھوٹی سی روایت پہ، حدیث پہ، پیغام پہ ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ہمیں بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں ریلائز کرنے کا موقع ملے گا، اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا ہمیں موقع ملے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں وہ بندے اور وہ بندیاں بن سکیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے۔ چونکہ مومن کی جو منزل ہے وہ جنت ہے، اور جنت تک جانے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اور اس راستے کی دو سورس ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی کہ کتاب و سنت ہے۔ ان دو چیزوں کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہی جنت تک جانے کا راستہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، انسان نے یہاں سے انتقال کر کے اس جہان میں جانا ہے جہاں پہ ایک دائمی زندگی شروع ہوگی۔ تو اس نعمتوں والی، لذتوں والی جنت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ دنیا میں مشکلات آتی ہیں، کچھ پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہماری ایک پالش ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں بھی کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کہیں کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، آرمی جوائن کرتے ہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، کسی ادارے سے جاتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی منزل جنت ہے، اور وہاں تک آپ نے جانا ہے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھے تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جو یہ فرمان ہے کہ ان اللہ رفیق، کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہی ہمیشہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی کی اس روایت سے بھی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ رحمت بھی تب ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ نرمی والا پہلو ہو، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ تو اسی طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نرمی ہے اللہ تعالیٰ کی سختی پہ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، جتنے بھی ہمیں قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی کی صورت میں فرامین ہمیں دیے ہیں، تو وہ ہماری استطاعت میں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میں تو 5 وقت دن میں نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے۔ تو انسان کو بنایا ہے اللہ نے، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کیا کیا کام کر سکتا ہے، کیا کیا یہ برداشت کر سکتا ہے، کیا کیا یہ نہیں کر سکتا، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کا جو مٹیریل ہے وہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حج کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا دن میں ڈیلی 5 ٹائم نماز پڑھنا تو انسان کے لیے ناممکن سی بات ہے، تو مشکل آئے تو ہمیں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ
چیزیں ہیں، اسلام نے ہمیں جو جو حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا ہے۔ ان امتوں کو بھی دیکھیں جن کے اوپر 50 نمازیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نرمی والا معاملہ امت محمدیہ کے ساتھ کیا اور اس کو 5 میں کنورٹ کر دیا اور ثواب اس کا 50 والا ہی رکھا۔ تو یہ بھی ایک رحمت ہے، نرمی ہے دین اسلام میں۔ تو اس لیے جو بھی حکم اسلام نے دیا ہے وہ ہماری استطاعت طاقت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو پتہ ہے کہ انسان کیا کیا برداشت کر سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے۔ مثلا کسی معاملے میں انسان بول کے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا رویہ رکھتا ہے، نرمی والا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بلا جو ہے وہ خوف و خطر جو ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی نرمی والے معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے، اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنا رکھی ہے، تو جہنم میں جہاں جیسے کفار جائیں گے وہاں پہ مسلمان جو ہوں گے وہ بھی کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے اس کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جہنم کا ایندھن کہا ہے اور وہ الناس اور حجار یعنی کہ پتھر اور لوگوں کو کہا ہے۔ تو لوگوں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو دائمی کافر ہیں، کفر پہ ان کی موت ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی جن کی موت تو اسلام پہ ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ ہوئی ہے، تو وہ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ تو ہم نے بچنا ہے کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر نرمی والا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی اسی طرح کی ایک ہمارا انداز اور رویہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر اللہ بندوں کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں نرمی والا، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہی چیزیں جو ہے وہ ان کی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، غرور اور تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، انا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عاجزی، نرمی، اخلاق حسنہ، یہ چیزیں بندے کے اندر اگر کوئی بندی ہے تو اس کے اندر عورت ہو، مرد ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، ان کے اندر جو انداز ہے ان کے بولنے کا وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، گفتگو کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ان کے ورڈنگ ہونی چاہیے، اور بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کسی سے لین دین کا معاملہ، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب جہاں جہاں ہماری کوئی نہ کوئی ہماری انسانی طور پہ ہمارا لنک ہے، اور وہاں پہ ہمارا معاملہ نرمی والا ہونا چاہیے۔ ہاں اسلام نے سختی کے کچھ آرڈرز دیے ہیں، کچھ جیسے کہ مرد کو دیے ہیں، والد کو بحیثیت والد دیے ہیں، شوہر کو دیے ہیں، اور بعض جگہ پہ حاکم وقت کو دیے ہیں، امیر کو دیے ہیں، لیکن ان کی بھی کیٹیگری بنا دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلقاً انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو فلی آرڈر دے دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں سختی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی یہی امید رکھی ہے کہ آپ بھی ان کے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے۔ غلام اور آزاد کا کنسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ یہی تو کنسیپٹ ہے، اگر اس کے اوپر ہم ایک پوری تھیوری ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اسلام نے اللہ کے نبی کے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں، جیسا خود کھائیں ویسے غلاموں کو کھلائیں۔ تو یہ نرمی ہی اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے متحد لوگوں کو جو ہے وہ ظلم و جبر کرنا شروع کر دیں، ان کو جو ہے وہ حقیر جاننا شروع کر دیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر ایک نرم رویہ، ایک اچھا بول چال، اچھا، تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیوٹی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی احکامات کے اوپر ہم نے عمل نہیں کرنا، باقی احکامات اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ نماز پڑھیں،
رویہ جو ہے وہ نرمی والا ہو، انداز اچھا ہو، بولنے کا اچھا ہو، مطلب دیگر عبادات، مطلب مومن جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک میسیج اور ایک پیغام ہو ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلمز ہیں، ان کے لیے ایک میسیج ہو کہ ایسا یہ بندہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ لیکن آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس حال میں ہی اچھے ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو ہم اس حال میں جو ہے نا وہ اچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر یہ اپنی تربیت کرنے کی، اپنی بچوں کی، والدین کو اپنے بچوں کی، بہن کو بہن کی، بھائی کو بھائی کی، اور اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے اساتذہ کو ٹیچرز کی، مطلب تمام ایک معاشرہ جو ہے وہ ہمیں اللہ صحیح معنوں میں اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اپنا مقرر بندہ اللہ تعالی ہمیں بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔